السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر، پہلے ترجمہ اس کے بعد تفسیر سنیں گے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ میں آج سے اور ایک ویڈیو یہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے ترجمے کے ساتھ، اور ایک سیرت النبی کی بھی ہفتے میں 1 یا 2 بار میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی۔ آپ ضرور سنیے گا، پلے لسٹ میں ہوگا، آپ جا کے چیک کر کے انشاءاللہ ضرور سنیے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ جب میں قرآن کی ترجمہ کرتی ہوں اور تفسیر سناتی ہوں، پڑھاتی ہوں، تو آپ کوشش کریے گا کہ آپ کے پاس قرآن ساتھ میں قرآن لے کے آپ بیٹھیں، کوشش کریے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو عبادتوں کو ہے اس کو قبول کرے، آمین۔ انشاءاللہ رمضان کا بھی مہینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من سے، بعد، بعد، میثاقہ، اس کی مضبوطی کے یعنی پختگی کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، ان کے، یُوصَلَ، وہ جوڑا جائے، و، اور، یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرین، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر فاسق کون ہے؟ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، اس سے پکا کرنے کے بعد، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو یہ وعدہ الست کا ذکر ہے وہ سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 172 میں وضاحت ہے، اس کی ڈیٹیلز ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں وہاں تک لے کے چلا تو انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے، تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ یہ آیت خوب واضح کرتی ہے کہ ہم نے پیدائش کے بعد اللہ کو وعدہ دیا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، دنیا میں پیغمبر بھیج کے وعدہ پکا کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے اس کو مضبوط کر لیا۔ اب لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کو الہ ماننے کی بجائے ہمارے نفس کو ہی ہم الہ مان بیٹھے ہیں۔ کیا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کو الہ ماننے کے بجائے ہمارے نفس کو ہی الہ مان بیٹھے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہاں اللہ کی بات سنتے ہیں، اپنے دل کی ہی بات تو سنتے ہیں نا ہم۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ وعدہ توڑنا ہوا۔ ہاں، ہر مخلوق خاموش عہد میں بنا ہوا ہے، ہر مخلوق ایک خاموش عہد میں بنا ہوا ہے اپنے رب سے۔ ہمیں پیدا کیا، ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے وعدہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے وعدہ توڑ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم وعدہ توڑ رہے ہیں، اس کی بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹتے ہیں ہم۔ کیسے؟ اللہ سے تعلق اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ
ان کے زندگی میں خدا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں. اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کا ان کے زندگی میں ان کا اللہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے فیصلے اپنے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں. اور دوسرا کیا کاٹتے ہیں؟ رشتوں کو کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے. اور تیسری بات ان کے اندر کیا ہے؟ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد کرتے ہیں. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اور جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. سورۃ الرعد کے آیت نمبر 25 میں یہ کہا گیا ہے. فاسق لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، پکا وعدہ کر کے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسرا، جو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کو ان کو کہا تھا، حکم دیا تھا، اللہ نے ان کو جو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا، کیا ہے وہ جوڑ کر رکھنے کا حکم؟ اللہ سے تعلق اور رشتہ داری، صلہ رحمی، اس کا حکم دیا تھا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جو جوڑ کے رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں. اور تیسرا کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، کچھ بھی اللہ سے ان کے بندوں سے تعلق نہیں. جو کام کرتے ہیں اس میں بھی شوشو بازیاں نکالتے ہیں، اللہ کے کتاب میں نقص نکالتے ہیں. ایسے لوگ ہی فاسقین ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں. ایسے لوگ کا انجام کیا ہے؟ یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اب قرآن میں شروعات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی 3 کیٹیگری کی ہے، متقی، کافر، منافق، تو یہ جو کردار ہے وعدہ توڑنے کا، یہ کس کا کردار ہے؟ یہ منافقین کا ہے. اوپر سے اسلام کا لباسہ اوڑے ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور پھر دین کے دشمن بھی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ دین کے دشمن بھی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. یہ لوگ اپنے بچوں کو بھی خسارے میں ڈالیں گے. اصل ناکام لوگ وہ ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو نقصان بنا دیں گے، اپنے بچوں کا نقصان بنا دیں گے، چاہے دنیا میں کتنی بھی کامیابی کیوں نہ ہو. آیت نمبر 28، کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، حالانکہ کنتم، تھے تم، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم، پھر، یمیتکم، او موت دے گا تم کو، ثم، پھر، یحییکم، او زندہ کرے گا تم کو، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم رجوع یعنی تم لوٹائے جاؤ گے. کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم کچھ نہ تھے، مردہ تھے. یہاں انسان کے اس حالات کا ذکر ہے جو پیدائش کے پہلے کا ہے. پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا.
پھر زندہ کرے گا، ہر چیز جوڑے میں ہے بنائی ہے. دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدائش کی، جوڑے میں بنایا ہے ہر چیز کو. یہاں پر بھی جوڑے میں ہی بات ہو رہی ہے، ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے. تم کچھ نہ تھے پھر تمہیں زندگی ملی، یعنی تم کچھ بھی نہ تھے پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا، زندگی ملی، ایک جوڑا مکمل ہوا. پھر تمہیں دوبارہ موت دیا، یعنی پھر ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، پھر زندہ کرے گا، تب وہ پھر ایک جوڑا مکمل ہوا. کچھ نہ تھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہاں ہم کچھ نہ تھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، یہ ایک جوڑا ہوا. ہاں اب پھر موت دے گا، سب کو مرنا ہے، موت دے گا، ہاں پھر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اٹھائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھے اللہ نے زندگی دی، پھر موت آئی، قبر میں حساب کتاب، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر موت آئی پھر زندہ کرے گا، کیوں؟ حساب کتاب ہوگا اور پھر اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے. روح جب ایک بار موت آ جاتی ہے تو روح موت کے بعد دنیا میں واپس نہیں آتی. کیا؟ روح دنیا میں موت کے بعد واپس نہیں آتی. وہ برزخ میں سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے، وہاں سے بندہ پھر ادھر نہیں آتا. کیا؟ برزخ کی زندگی سے بندہ ادھر واپس نہیں آتا، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. خبر میں سزا منی طور پر، قیامت میں سزا اجتماعی طور پر ملے گی، پھر اللہ کے حضور واپس. یہ ہے سفر تمہارا، واپسی کی تیاری کرو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واپسی کی تیاری کرنا چاہیے. زندگی بہت لیمیٹڈ ہے، ہم کو اس کو کس کام میں لگانا چاہیے؟ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں ہماری زندگی کو ہمیں لگانا چاہیے. ہاں اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم کو پورا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو پھر موت دے گا، پھر اس دنیا میں ہمارا حساب کتاب ہوگا. برزخ کی زندگی بھی ہے، اس دنیا میں حساب کتاب ہوگا. اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو واپسی کی تیاری کرنی چاہیے. اس دنیا میں واپسی کی ہم کو تیاری کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.